واليوم الآخر يوادون من حاد اللہ ورسولہ صدق اللہ مولانا العظیم. محبت کے ساتھ درود شریف. الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ. الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا خاتم المعصومین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین. اللہ جل جلالہ کے فضل و کرم اور اس کی توفیق سے آج ہم اللہ کے گھر میں اللہ کے برگزیدہ بندوں اور ایک بندی کے ایصال ثواب کے لیے اور ان بندوں کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے یہاں اکٹھے ہیں. یقیناً یہ اللہ کا فضل و کرم ہے. آج تو ماں کے لیے دعا کے لیے ٹائم نہیں ہے, باپ کی قبر پہ جانے کے لیے دعا نہیں ہے, تو صدیاں بیت گئی ہیں. داتا داتا ہو رہا ہے, خواجہ خواجہ ہو رہا ہے, فرید فرید ہو رہا ہے, باہو باہو ہو رہا ہے, اور اعلیٰ حضرت ہو رہا ہے. ایسی زندگی گزار کے گئے ہیں کہ بیٹے باپ کو بھول گئے ہیں, ماں کو بھول گئے ہیں, قبریں بھول گئے ہیں, نام تک نہیں لیتے. لیکن یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جن کے نام لیے بغیر رہتے بھی نہیں ہیں. کیسی زندگی گزاری ہے, کیسی پاکیزہ زندگی گزاری ہے. ماشاءاللہ بڑے خوبصورت انداز کے ساتھ احمد صاحب بھی ناشی پڑھے تھے, اور محترم وسیم اختر صاحب نے بھی بڑے خوبصورت کلام پڑھے ہیں. اللہ مزید سود و گزار میں اضافہ فرمائے, محبت میں اضافہ فرمائے. اور صاحبزادہ حکیم قاری نصیر احمد چشتی صاحب جنہوں نے بڑے خوبصورت انداز میں تلاوت کی. لیکن اب ٹائم بھی تھوڑا ہے, چند باتیں ہیں کیونکہ 4 بزرگ ہیں. امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالی عنہ, حضور داتا گنج بخش رحمہ اللہ تعالی, اور شیخ احمد فاروقی سرہندی مجدد الفسانی, مجدد پاک صوفیوں کے سردار, ان کا بھی ذکر ہے. اور پھر امام اہل سنت مجدد دین و ملت الشاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمۃ الرحمن صاحب ترجمہ کنز الایمان رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی ذکر خیر ہے. تو دوران یہ نعت شریف کے مضمون میرے ذہن میں آ گیا کہ بات کیا کرنی ہے. پہلے تھوڑی سی گفتگو سن لیں. اعلیٰ حضرت کے اشعار پڑھنا بھی بڑا مشکل کام ہے, بہت مشکل کام ہے آج کے دور میں. اعلیٰ حضرت کی شعر پڑھنا, پھر شعر پر عمل کرنا اس سے بھی مشکل ہے. شعر پر عمل کرنا, کیونکہ اعلیٰ حضرت کے شعر کو خیالی نہیں ہے کہ جو خیال میں آیا وہ کہہ دیا, نہیں, خیال کو اللہ اس کے رسول کے تابع کر کے شعر بیان کیے. اللہ اس کے رسول کے فرامین اور شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع کر کے جو بھی شعر لکھا ہے اعلیٰ حضرت نے وہی لکھا ہے. اسے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں, امام اہل سنت. اس لیے جدھر دیکھو اعلیٰ حضرت, جدھر دیکھو اعلیٰ حضرت. داتا صاحب کا بھی دفاع کیا تو اعلیٰ حضرت نے, مجدی پاک کا بھی دفاع تو اعلیٰ حضرت نے. صداقت سیدنا صدیق اکبر پہ بات آئی ہے تو اس کا بھی دفاع کیا تو اعلیٰ حضرت نے. جہاں قرآن و حدیث کی روشنی میں کتب لکھی اور تربیت کی, تدریس کی, وہاں شرعی صورت میں بھی ذوق بھی دیا ہے اور ایمان بھی دیا ہے, اور محبت مصطفیٰ کا نور بھی دیا ہے, عشق مصطفیٰ کا نور بھی دیا ہے. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت الشام رضا فاضل بریلوی بڑے خوبصورت انداز میں لکھتے ہیں. اس سے پہلے میں آیت کریمہ جو جس کا کچھ حصہ پڑھا اس کا مفہوم آپ کے سامنے رکھ دوں. اللہ جل فرماتا, محبوب آپ اس کو مومن نہیں پاؤ گے. لا تجد قوما, اس قوم کو مومن نہیں پاؤ گے کہ جو دعویٰ تو یہ کرے کہ مجھے اللہ سے پیار ہے, اللہ کے محبوب سے پیار ہے. دعویٰ تو میں بھی کرتا ہوں, لیکن شیعوں میں بھی بیٹھتا ہوں, خارجیوں میں بھی بیٹھتا ہوں. میں اخلاق سکھائے جاتی ہیں. ہم بتائیں گے اخلاق کیا ہے اور اخلاق مصطفیٰ کیا ہے, اخلاق کریمانہ کیا ہے. وہی محبوب ہیں جنہیں رب نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ, اور وہی محبوب ہے جنہیں رب کہتا ہے یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم, اے نبی رحمت للعالمین بنایا ہے لیکن کافروں پہ سختی کر دو, ان سے جہاد بھی کرو, اور منافقوں سے زبان سے جہاد کرو, زبان سے سختی کرو. یہ کیوں نہیں آتے بتاتے؟
یہ کہاں چلی گئی ہیں؟ اس لیے میں کہتا ہوں نام لینا آسان ہے، اہل سنت و جماعت، حنفی، بریلوی، یہ بھی کہنا مشکل ہے، لیکن اس پہ چلنا اس سے بھی مشکل ہے، تلوار پہ چلنا ہے۔ میں کوئی قوم ایسی نہیں پائیں گے آپ کہ دعویٰ تو یہ ہو اللہ اور اس کے محبوب سے پیار، آخرت پہ ایمان، اور محبوب میرے اور آپ کے دشمن سے دوستیاں بھی رکھے۔ یہ میری بات نہیں ہے، یہ قرآن کی بات ہے۔ اور سب سے پہلے دشمن جو ذکر کیا اللہ پاک نے فرمایا چاہے تمہارے باپ ہوں، جن کا سب سے زیادہ قریبی تعلق ہے، اور اللہ نے اس کو ذکر کیا۔ طبیعت کا تقاضا ہے باپ سے محبت، اور طبیعت کا تقاضا ہے باپ کا بیٹے سے محبت، لیکن اللہ نے سب سے پہلے تبھی رشتہ ذکر کیا کہ دشمن میں اگر باپ آ جائیں، بیٹے آ جائیں، اخوان بھائی آ جائیں، رشتہ دار برادری آ جائیں، نہ باپ دیکھنا ہے، نہ بیٹے دیکھنے ہیں، نہ بھائی دیکھنے ہیں، نہ برادری دیکھنی ہے، اللہ اور اس کے رسول کا تعلق اور رشتہ دیکھنا ہے۔ یہ بات جو ہے کہنا بھی مشکل ہے اور اس پہ چلنا اس سے بھی مشکل ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے کس خوبصورت انداز میں فرمایا، احمد شیر خدا جو امام حسن مجتبیٰ کے بھی واضح محترم بھی ہیں اور آپ کے امام بھی ہیں، شیر خدا فرماتے ہیں الاعداء ثلاث، دشمن تین ہیں۔ دشمن کتنے ہیں؟ یہ سبق لے لو، کام آئے گا قبر میں بھی۔ الاعداء ثلاث، یہ میری بات نہیں، یہ شیر خدا کی بات ہے۔ الاعداء ثلاث، دشمن تین ہے۔ فرمایا عدوک، ایک تیرا دشمن ہے، اور دوسرا عدو صدیقک، دوسرا تیرے دوست کا دشمن ہے۔ تیسرا دشمن کون ہے؟ فرمایا تیسرا تیرے دشمن کا دوست ہے۔ کس کا ہے؟ دشمن کا؟ حضرت علی شیخ مدد تینوں ہی دشمن ہیں، تینوں، ایک خدا کا دشمن، ایک خدا کے محبوب کا دشمن، اور ایک خدا کے محبوب کے دشمنوں کا دوست۔ فرمایا تینوں ہی دشمن ہیں۔ کیا ہے؟ بد عقیدہ سے نفرت ہو، جبھے بھی ہوں، یہ کیا ہے؟ تلاوت کرنی ہو تو وہاں پہنچ جاؤ، نعت پڑھنی ہو تو وہاں پہنچ جاؤ، ان کے اندر جا کے نعتیں پڑھو جو نعت مصطفیٰ کے مخالف، حضور کے مخالف، اور بے ادبیاں ایک نہیں، ایک سے زائد، جو خاتم النبی جن کو افضل نبی کہے، لا نبی بعدی کا معنی کہے، عوام کا خیال ہے حضور آخری نبی نہیں ہے، یہ عوام کا خیال ہے، ان کے ہاں بیٹھ کے یہ پڑھیں اور ہمیں اخلاق سکھایا جائے۔ ہم نے تو اخلاق پڑھا ہے آمینہ کے لال سے، ہمیں اخلاق ملا صحابہ رسول سے۔ سیدنا فاروق اعظم کے پاس بندہ کھانا کھا رہا ہے، کون ہے یہ؟ جن کے بارے میں حضور فرماتے ہیں فاروق سے تو شیطان بھاگتا ہے، ان کے سائے سے شیطان بھاگتا ہے، ان کی زبان پہ حق بولتا ہے۔ فاروق سوچتے ہیں، اللہ قرآن نازل فرماتا ہے، ان کی سوچوں پہ اللہ نے قرآن نازل فرمائے۔ وہ فاروق اعظم جن کے بارے میں میرے آقا فرماتا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو فاروق اعظم ہوتے، عمر ہوتے، وہ فاروق اعظم۔ یہ ہمیں تہذیب سکھائیں گے، آ کر ہمیں اخلاق سکھائیں گے۔ آپ نے کیا کیا؟ ابھی آپ اس کے ساتھ بیٹھے نہیں، جا کر آپ کے ہاں کھانا کھانا تھا، ایک بد مذہبی کا جملہ کہا ہے۔ کس کا؟ بد مذہبی کا ایک جملہ نکلا، آپ نے ادھر سے اٹھایا، نکال، دفع ہو جاؤ، کھانے بھی نہیں دیا۔ یہ اخلاق ہے کہ اپنا تعلق ہو، اپنی ذات ہو تو سب کچھ برداشت کر لو، جب اللہ اس کے رسول کی ذات کی بات آ جائے پھر کسی کو نہیں دیکھا جائے گا، پھر جسے دیکھا جائے گا اللہ اس کے رسول سے دیکھا جائے گا۔ یہ ہمیں تہذیب سکھائی ہے اللہ نے اور اللہ کے محبوب نے، اور محبوبوں کے آگے محبوبوں نے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت جن کا عرس منایا جا رہا ہے وہ کون ہے؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں حل لیت لی ولیًا، قیامت کے دن اللہ عز و جل فرمائے گا حل لیت لی ولیًا عادیت لی عدواً، فرمائے گا اللہ پاک کیا ہوگا؟ حضور فرماتے ہیں ایک شخص آئے گا، اس کے پاس نمازیں ہوں گی، فرائض کے علاوہ بھی نمازیں ہوں گی، اتنا پابند کہ فرائض تو فرائض ہیں، نفلی بھی لے کے آئے گا، وہ روزے لے کر آئے گا، نفلی بھی لے کر آئے گا، فرائض تو فرائض ہیں، اور صدقات و خیرات، زکوٰۃ کے علاوہ بھی، زکوٰۃ بھی دینے والا، اور اس کے علاوہ صدقات و خیرات کرنے والا، حاضر ہوگا حج کرنے والا، نفلی بھی، اتنی عبادات جسے دیکھ کے ہم کہتے ہیں جی بڑے ہی متقی ہے، بڑے ہی پرہیزگار ہے، اور وہ یاروں کے ساتھ بھی غداروں کے ساتھ بھی بڑے ہی پرہیزگار ہے۔ عمل سے نہیں پتہ چلنا،
حضور کی محبت سے پتہ چلے گا کہ یہ دشمن سے نفرت رکھتا ہے کہ نہیں، اللہ کے دشمن سے نفرت رکھتا ہے کہ نہیں، وگرنہ یہ سارے عمل منہ پہ مارے جائیں گے۔ اگر کوئی عمل بھی نہ ہوا تو مالک مہربان ہے، اسی نفرت کی وجہ سے اللہ کرم فرماتے ہوئے اسے جنت بھی عطا فرما دے گا۔ اسے